نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال لقد كانت لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات، بعد حمد و صلات میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے 3 آیتیں گوشہ گزار کی آج کے موضوع کے مناسبت سے. سب سے پہلے بے شمار اللہ رب العالمین کا یہ احسان اور بے پایا اس کی رحمتیں ہم پر جلوہ فکن ہیں کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں وہ ساعت نصیب کی کہ ہم یہاں پر اس کے مقرب اور معزز مکرم مکان یعنی مسجد میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اس کی اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور اپنے ذہن و قلوب کو منور کریں. ساتھ ہی ساتھ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے ماہ ذی الحجہ اسوہ ابراہیمی اور ہم. مختلف پہلو اس مہینے کے ابتدائی ایام کے جو پچھلے جمعہ میں ہم مجھ سے قبل خطیب صاحب نے بہت ساری باتیں آپ کے گوشہ گزار کر دی. کچھ باتیں رہ گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس ماہ سے جو گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہے اور اس میں کیا نمونہ ہے ہمارے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے، کچھ باتیں آپ کے سامنے اس قلیل وقت میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماہ کے ایام کی جو وضاحت کی، کہا کہ اس میں 4 حکمت کے پہلو ہیں. اس میں کوئی ایک چیز بتلائی نہیں گئی کہ تم صرف تکبیرات پڑھ لو یا پھر استطاعت کو پہنچ جاؤ تو حج کر لو، بلکہ اس میں 4 وہ چیزیں جو بیسک فنڈامنٹل سے جس کا تعلق ہے وہ آ گئی. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جس کا سوال ہم سے ہونا ہے. اس سے کسی کو استثناء نہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی معفو العقل ہو، جس کی عقل غائب ہو گئی ہو یا مجنون ہو. اور پھر حکم دیا گیا صدقے کا بھی کثرت سے خیرات کرو اس ماہ میں، کیونکہ یہ عظیم ترین 10 ایام ہیں جس کو فضیلت دی گئی ہے. اس مہینے میں حج کے فرض ہونے پر اور ان ایام کو اللہ نے عظیم ترین ایام قرار دیا. اور یہی نہیں بلکہ پھر کہا گیا کہ قربانی جیسی عظیم ایک تاریخ پھر ہر سال لوٹ کر کے آتی ہے اور ہمیں درس دیتی ہے کہ اپنی انا کو ختم کرو اور اپنے میں عاجزی انکساری پیدا کرو، باہمی اخوت و محبت پیدا کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ
من استطاع الیہ سبیلا، قربانی آ گئی، جو استطاعت کو پہنچ گیا اس پر حج لازم ہو گیا، اور نماز فرض ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ صدقے کا حکم ہے کہ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا ہے جس کا تعلق اس مہینے سے بڑا ہی گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں اس بات کو واضح کر دیا ابراہیم کے اسوے کو کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ہم نے آپ کو آزمایا، پائے در پہ ابتلاؤ میں مبتلا کیا، آزمائشوں میں ڈالا، اور آپ اس پر کھڑے اترے، آپ اس پر ثابت قدم رہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آج آپ کو پیشوا بنا دیتے ہیں، قوم کا پیشوا ہم نے آپ کو منتخب کر دیا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں ملتی، انسان کو اس کے پیچھے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء کی زندگی تو قربانیوں سے لیس ہے، کوئی ایک نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ نے نہ آزمایا ہو۔ کسی کو مال سے آزمایا گیا، کسی کو اولاد سے آزمایا گیا، کسی کو قوم سے آزمایا گیا، کسی کو اپنے گھر والوں سے آزمایا گیا، کسی کو اپنی بستی والوں سے آزمایا گیا، اپنوں سے اور بیگانوں سے بڑی صعوبتیں ان کو جھیلنی پڑی، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ آئی، وہ استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں کو، ان ہستیوں کو اللہ نے نمونہ آئیڈیل بنا دینا تھا ہر قوم کے، ہر دور کے لوگوں کے لیے۔ جس طرح اس ابراہیم جیسی ہستی علیہ السلام، جس کی آج سے آپ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کو اسوہ کسی کا جس پر عمل پیرا ہونا ہے، ایک میری پیروی تم پر لازم ہے، اور میرے جد اعلیٰ کی جن کی قربانیوں سے زندگی لیس پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھتے ہو، میں معراج میں گیا، مجھے جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، اگر تمہیں ابراہیم کو دیکھنا، علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، میں ان کے مشابہ ہوں۔ صرف ان کا مشابہ نہیں ہوں بلکہ حرکت و عمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پر امید کی طرح ثابت قدم رکھا۔ ابراہیم کو باپ نے بستی سے نکال دیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی، دنیا کی تکلیف پہنچائی گئی، لوگوں نے ہلاک کرنے، بستی والوں نے ہلاک کرنے کا آرڈر جاری کر دیا کہ جہاں ابراہیم دکھے انہیں قتل کر لو۔ وہی حال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں ایک رب کی عبادت کا حکم آپ نے دیا، توحید کا جو دست ابراہیم کی زندگی میں ہے وہی معاملہ مکے میں اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا، لیکن آپ نے پائے استقلال کو کبھی چھوڑا نہیں، آپ استقامت کے راستے پر جمے رہے، اس میں کوئی جنبش نہیں دی۔ آپ نے کہا جس طرح ابراہیم نے کہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، کہے کہ محمد حکم دو تاکہ ہم دو پہاڑ کے بیچ میں تو پیس دیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، یہ نہیں، ان کی نسل میں سے لوگ ایمان لائیں۔ اللہم اہدی قوما فانہم لا یعلمون، یہ لوگ نہیں جانتے کس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ ابراہیم کے ساتھ پیش آیا، وہ نہیں جانتے تھے کہ کس کے ساتھ وہ کیسا سلوک کر رہے ہیں، جس کو اللہ نے پیشوا بنایا، امام بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے، لوگوں کے لیے ایک راہ ملے، صراط مستقیم ملے، توحید کا درس ملے، اور اصلاح، قربانی اور اخلاق کا عظیم نمونہ انہیں ملے، تاکہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیں۔ آئیے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، آپ نے فرمایا اے اللہ سے مجھے امام نہ بنا، میری ذریت میں سے کیا ہے، کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنی ذریت میں سے اسماعیل کو بنایا آپ کا جانشین۔ پھر قال لا ینال عہد الظالمین، اور دیکھیے آیت کے آخری ٹکڑے میں بڑا اہم درس ہے، ہمارا عہد، تمہاری ذریت کو ہم تمہاری بات کو قبول کرتے ہیں، اس مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، لیکن ظالموں کے ساتھ ہمارا عہد نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے ہمارے پاس کوئی عہد نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حصہ ہمارے پاس نہیں، ان کے لیے سوائے خسارے کے، تباہی و بربادی کے، ذلت کے اور کچھ نہیں۔ کون؟ جنہوں نے روگردانی کی ابراہیم کے اسوے سے، جنہوں نے روگردانی کی اللہ کی اطاعت سے، اور جنہوں نے ایک رب کی عبادت سے منہ موڑ لیا، اللہ نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ مختلف طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اور آج ہم اس اسوے کو سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ کتنی عظیم ترین ان ایام میں عبادتوں کا بھی حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عظیم ترین ایام میں تم کیا کرو؟ ابراہیم کے اسوے کو یاد کرو، خیر خیرات کرو، اپنے اندر ایثار و قربانی پیدا کرو، اپنی انا کو ختم کرو۔ ابراہیم، آل ابراہیم اور انبیاء علیہ السلام کا وتیرہ شعار یہ رہا کہ ان کے اخلاق کہ کریمانہ اپنی معراج کو پہنچے ہوئے، کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لیتے، کسی سے آپسی بغض نہیں رکھتے، افغ درگزر کا دروا اپنی معراج پر پہنچا ہوا،
عاجزی انکساری ہے کہ چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ. رحمان کے بندے وہی ہیں کہ انبیاء ہو, صدیقین ہو, شہداء ہو, صالحین ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو, ان کی زندگی کو دیکھو کہ وہ کیسے چلتے ہیں. زمین پر اطراء نہیں چلتے اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کا محاسبہ نہیں کرتے, لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے, بلکہ انہیں قدرت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی سے چلتے ہیں اور اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جب کوئی معاملہ پیش آئے اپنے درگزر سے اور صبر سے کام لیتے ہیں. یہ صبر کا درس, توحید کا درس اور ایثار و قربانی کا درس یہ مہینہ دیتا ہے. اور آگے آئیں کہ میں نے ایک اور آیت آپ کے گوشے گزار کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن میں اس کتاب میں سے ذکر کیجئے ابراہیم کا. وہ کیا ہی سچا بندہ نبی تھا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, سچا کیسا سچا؟ صرف بات چیت میں, حرکت و عمل میں, قول و فعل میں, ہر چیز میں اس کو آزمایا گیا. اولاد سے آزمایا گیا, بستی والوں سے آزمایا گیا, باپ سے آزمایا گیا, ساری چیزیں, بیوی اور بچے کی آزمائش. ایسی آزمائش ہوتی ہے انسان کو. آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا آدمی, اولوالعزم آدمی, اگر اس کو بچے کی محبت, دولت کی محبت, بیوی کی محبت سامنے رکھ دی جائے اور اسے کوئی ایک پیمانہ, ایک ٹارگٹ دے دیا جائے تو وہ ساری چیزیں بھول جائے گا. کہے گا نہیں یہ بچے ہیں تو میری زندگی ہے, یہ بیوی ہے تو اس سے میری زندگی ہے. لیکن وہ کیا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین, کہ سر تسلیم ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام. وجہ کیا تھی؟ اللہ کی اطاعت میں. مقصد حیات تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم ہماری اطاعت بجا لاؤ, جس بات کا ہم تمہیں حکم دے. اسی لیے اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما, اے نبی تم کو جو دے لے لو, جبھی تم کو جو دے وہ لے لو. ابراہیم نے اپنی قوم کو ایک اسوہ دیا, قربانی کا اسوہ دیا اور اپنی اولاد کی تربیت کی اور قوم کے لیے نمونہ چھوڑا. اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی نمونہ کیا چھوڑا کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ تمہیں نبی جو دے لے لو اور جس سے روک جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے. تو سارا نمونہ توحید کا اور درس ہمیں اس میں ملتا ہے کہ ایک عرب کی عبادت کے لیے انبیاء کو مارا گیا, ہلاک کیا گیا, بستیوں سے نکالا گیا, طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی, طرح طرح کے برے القاب سے انہیں ملقب کیا گیا. لیکن انہوں نے اس بات کو پھر بھی پرواہ نہ کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے یہاں اگر ہم کامیاب ہو گئے, اللہ کے یہاں ہماری یہ قربانی قبول ہو گئی, یہ کافی ہے. ہمیں اس قوم سے, اس بستی سے, اس دنیا سے کیا لینا ہے؟ ہم نے تو صرف اطاعت, ہمارا سیوا وطیرہ شعار ہے, ملجا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, ساری کائنات بگڑ جائے, کوئی بات نہیں. جب اللہ راضی ہو جائے تو یہی چیز ہمارے لیے کامیابی کا نمونہ ہے. یہ صرف انبیاء کی حد تک اللہ نے محدود نہیں کیا, بلکہ لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ جس طرح ہم نے انبیاء کو حکم دیا تو انہیں سر بسجود کیا, سر تسلیم خم کیا. تم کیا کرو؟ ان کا نمونہ قد کانت لکم فی رسول اللہ فی ابراہیم والذین معہ اسوۃ حسنۃ ابراہیم والذین معہ, کہ ابراہیم کی زندگی, ابراہیم اور اس کے دوستوں کی زندگی میں ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا. نمونہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹے ایک رب کی عبادت کر, اور رب کا حکم آ جائے تو اسے خیر تسلیم خلق, اور لوگوں کے ساتھ افو درگزر کا اچھا معاملہ کر, اور جو بات میں تجھے کہوں اس کو خیر تسلیم خلق کر لے. بات کی اطاعت کا حکم بھی یہاں دیا گیا, بدرجہ اتم ہے. پھر اللہ کا حکم بھی بجا لانے کا حکم دیا گیا, اور فرما برداری اور اخلاق و کردار کا ایسا نمونہ قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتا. کیا کہا باپ نے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم, کہ اللہ نے آزمایا خواب کے ذریعے کس کو؟ فلما اسلم وتلہ للجبین, کہ بیٹے کو سر کے بل, پیشانی کے بل لٹا دیا. وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم, ایک ندا آئی, ایک آواز آئی آسمان سے, اے ابراہیم بس کرو, رک جاؤ, قد صدقت, رویا تو نے اپنے خواب کو سچ کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین, اور ہم بہترین لوگوں کو, محسنین کو بہترین بدلہ دیتے ہیں. کیسی قربانی, آسمان و زمین ساکت ہو گئی, لرزہ کھا گئی ہوگی اس وقت کو دیکھ کر جب اپنے بیٹے اپنے باپ کے ہاتھوں قربان ہونے کو تیار ہے. کیا کہا ابا جان؟ قال یا بنی انی اری فی المنام, دیکھیے کیسی تربیت باپ نے کی بیٹے کو. اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے بجان کر گزریے. قال یا ابا افعل, بیٹے نے کہا ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اور اللہ نے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. جو حکم اللہ نے دیا ہے کر گزریے بجان. تو یہ اخلاق اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ, باپ کی تابعداری, فرما برداری باپ کی نہیں تھی اور رب کی فرما برداری تھی. اس لیے کہا گیا کہ تربیت سے پہلے اس بات کی بشارت دی گئی
فبشرناه بغلام حلیم، ابراہیم کو بردبار بچے کی ہم بشارت دیتے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہوئی کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ بردبار بیٹے کی بشارت تو دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ تربیت کیسی ہوئی، کیسی ہستی کے ہاتھ میں تربیت ہوئی۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت، آج ہماری اپنی ذات کی تربیت دیکھیں۔ کوئی معاملہ آ جائے، دنیاوی معاملہ، چھوٹا سا معاملہ پیش آ جائے تو اپنے اخلاق و کردار کو، اپنے صبر کے پیمانے کو دیکھ لیں۔ اور یہاں ایک ابراہیم کا اسوہ ہے، امام کائنات کا اسوہ ہے، پوری زندگی 23 سالہ بھری پڑی ہے۔ کیا درد دے رہا ہے کہ تم اس مہینے میں اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرو، اور صرف عبادت کو رمضان کی حد تک اور اس ماہ کے 10 ایام کی حد تک محدود نہ رکھو، بلکہ سال کے 12 مہینے اپنے اندر وہی عاجزی اور انکساری کا پیمانہ لبریز رکھو اور اپنی معراج کو پہنچاؤ جتنی استطاعت اللہ نے تم کو دی ہے۔ نماز کو پابند کر لو اپنے اوپر، قربانی کو، صدقات کو پابند کر لو، عفو درگزر کو اپنا شیوا وطیرہ شعار بنا لو۔ کیوں؟ اسی کا درس اللہ کے رسول کی زندگی دے رہی ہے، آل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دے رہی ہے، اسماعیل کی زندگی وہ درس دے رہی ہے، ایوب کی زندگی وہ درس دے رہی ہے، نوح کی زندگی وہ درس دے رہی ہے۔ اطاعت، صرف اطاعت۔ اطاعت کس کی ہو؟ قال اللہ و قال رسول۔ اطاعت رب کی ہو یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی ہے؟ کسی کوئی اور چیز، کوئی اور فلسفہ نہیں بتایا گیا۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یوم عرفہ، یہ اس کے تعلق سے امام ترمذی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عرفہ کا دن، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس بات کو سمجھ لے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ان کی اولاد کو، ذریت کو نکالا اور کنکریوں کی طرح بکھیر دیا اور کہا الستو بربکم، ان سے وعدہ لیا ایک رب کی ربوبیت کا۔ انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں۔ دیکھیے توحید، دیکھیے کہاں سے شروع ہوئی، آدم کی اولاد سے تربیت، آدم سے شروع ہوئی توحید، اور اسی کا درس ملتا ہے امام کائنات کی 23 سالہ زندگی میں، تمام انبیاء کی زندگی میں وہی درس ملتا ہے۔ تو اسی لیے اس دن کو، اور یہ دن صرف اسی لیے نہیں کہ ان کی ذریت سے ایک ربوبیت کا وعدہ اللہ نے آدم کی ذریت سے لیا، بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ اسی میدان میں جہاں حجاج اکرام لاکھوں کی تعداد میں جمع ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، وہ دن بھی آئے گا جس دن سب کو وہیں جمع کیا جانا ہے۔ عرفات کا وہ میدان جہاں حساب کتاب کے لیے تمام کو جمع ہونا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان طواف کر رہا ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں بات سمجھنے کے لیے تاکہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے کہ انسان عبادت کے لیے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کیا مجال ہے کہ اللہ کا ڈر اسے کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی توفیق بخشے، اس بات کی اسے توفیق ہو اور اس بات کی اس سے غلطی سرزد ہو کہ وہ ادھر ادھر دیکھتا پھرے، یا پھر اپنی صفوں کو چیرتا ہوا آگے پیچھے ہوتا جائے۔ نماز کے ختم ہونے تک وہی کی اپنے قیام میں ہے، قیام ہی میں رہتا ہے، رکوع جس ڈھنگ سے کرنا ہے اسی ڈھنگ سے کرتا ہے، سجدہ جس ڈھنگ سے ہونا ہے اسی ڈھنگ سے ہوتا ہے، اور قاعدہ جس ڈھنگ سے ہونا ہے، جو ترتیب بتائی گئی نماز کی اسی ترتیب کے ساتھ نماز کو مکمل کرتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے پیر، اس کے قدم جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ یہ عرفہ ہے، اس کی کئی فضیلتیں آپ کو پچھلے جمعہ میں رکھی گئی کہ ان 10 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، ایام تشریق میں تکبیرات کو مختص کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تینوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ تکبیرات کو یوم ذی الحجہ کے پہلے دن سے پڑھنا ہے، بآواز بلند وہ تکبیرات کہتے اور بازاروں میں بھی تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے اس بات کو عام کرتے۔ تو صرف نماز کی حد تک، پر نمازوں سے فارغ ہونے تک ان تکبیرات کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ تکبیرات کے مختلف مدارج، مختلف طریقے بتلائے گئے ہیں، جو سب سے آسان ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے عام پہلی تسبیح ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، تمہید ہے اللہ کی۔ ایک اور ہے اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ بھی ایک تکبیر ہے جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ بھی تکبیر بتلائی گئی ہے۔ مختلف تکبیرات ہیں کہ جو انسان کو جو آسانی سے یاد ہو تو کثرت سے تکبیرات کرتا رہے۔ اور کچھ احکام اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتلائے کہ تم ان ایام میں ان کو کثرت سے کرو۔ وہ کیا ہے کہ تم کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد۔ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور
ذکر کرتا رہے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے. کتنی بڑی بشارت ہے. دیکھیے وہ لوگ جن کے پاس ہر آدمی استطاعت نہیں ہوتی کہ ہر آدمی حج کو چلا جائے, عمرے کے لیے پھر بھی جیسے تیسے انتظام کر لے, لیکن حج کا معاملہ آپ سبھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ لاکھوں روپے کا خرچہ اس پر آتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بشارت دی, خوش ہو جاؤ, اللہ نے بہترین بشارت ایک عظیم نعمت ان 2 رکعت میں رکھی ہے. وہ کیا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب اس آدمی کو مل جاتا ہے جو اشراق کی 2 رکعت پڑھتا ہے. حج اور عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں دیا جاتا ہے. بھائیو سنو, کہاں 7-8 لاکھ روپے, کہاں یہ 2 رکعت. چھوٹے چھوٹے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت رکھی ہے. اللہ کی کتنی نعمت ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے کہ اس کے شکر گزاری سے ہمیشہ سرگرداں رہنے کے بجائے گریزاں ہوتا ہے. آلسی پن کی عادت اس کی فطرت بن گئی ہے, جبکہ اس کو چاہیے کم از کم دینی معاملات میں تو اپنے آپ کو وہ کر لے, اپنے آپ کمر بستہ کر لے اور کوئی لمحہ خالی جانے نہ دے. صرف یہی نہیں کہا, آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو 4 کی رکعتیں پڑھ لے, 4 رکعت 2 رکعت کر کے, اور صحیح جامع کی بھی روایت ہے کہ جو آدمی 2 رکعت کر کے 4 کی 4 رکعتیں پڑھ لے اس کے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں, جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے, کسی اور چیز کی لیے ضرورت ہے. کہ انسان کو چاہیے کہ کچھ وقت اپنا زندگی کا نکالے, اپنی ان مصروف ترین لمحات میں چند منٹ انسان اگر نہیں نکال سکتا ہے تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی. کتنا وقت لگتا ہے فرض نماز کے لیے؟ 4 رکعت 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ میں ہو جاتی ہیں. فرض نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, گھنٹوں وقت ہمارے پاس ہے. تو واٹس ایپ کے لیے ہے, فیس بک کے لیے ہے, بچوں کو منانے کے لیے, بیوی کو منانے کے لیے ہے, اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے مال کمانے میں ہے. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں. میرے بھائیو کتنا عظیم یہ مہینہ ہے, کتنی عظیم یہ ایام ہیں کہ اس کو غنیمت جان لو کہ اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے. بھائی اور کیا چاہیے, اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ انسان کی فلاح کے لیے, کامیابی کے لیے اور کیا چاہیے؟ آئیے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کثرت سے صدقات کیا کرو. صحیح الجامع کی بھی روایت کہ تم کثرت سے صدقات کرو اپنی استطاعت کے مطابق. کثرت سے صدقہ کرنا یہ حرام موت سے بچا لیتا ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اللہ کی رحمت اس پر واجب ہو جاتی ہے. دیکھو میرے بھائیوں, صدقہ کیا ہے؟ یہ انسان کے صدقے کی قیمت اللہ کے یہاں ہے. آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, 100 روپیہ کرتا ہے, 1000 کرتا ہے, لاکھ کرتا ہے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کتنے خلوص نیت سے اس نے کی. اللہ کے یہاں اس طرح ایک اور بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ ہرگز اللہ کے یہاں تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو کیا پہنچتی ہے؟ تمہارا تقوی پہنچتا. تو میرے بھائیو 1 لاکھ کا کوئی جانور کاٹتا ہے یا کوئی 5,000 کا کاٹتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دونوں برابر ہی ہیں. کیوں؟ اللہ کے یہاں قدر و قیمت بال کی نہیں ہے, بلکہ تمہارے تقوی کی ہے اور تمہاری قربانی کی ہے, تمہارے خلوص نیت کی ہے. تو ہر عمل, ہر حرکت و عمل جو بتلایا جاتا ہے اللہ کے نبی کے اسوے کے ذریعے, اللہ کی کتاب کے ذریعے, وہ اسی بات کا تقاضا کرتی ہے. جس طرح بار بار خطبہ کرام اس حدیث کو بارہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار ماوا و ملجا کیا ہے؟ تمہاری نیتیں, خلوص نیت ہے. کہ انسان کی نیت ہو, ارادہ صحیح ہو اور چیز کے کرنے کا عزم کر لے اور کر گزرے تو یہ اللہ کے حوالے کر دے کہ ان اجریہ الا علی اللہ, اجر تو اللہ نے دینا ہے, زمین والوں نے کیا دینا ہے, دنیا نے کیا دینا ہے اور ہم نے کیا لینا ہے. جو اللہ دے وہ باقی رہنے والی چیز ہے, بندہ دینا وہ